آپ دیکھ رہے ہیں آدھی رات تک اور میں ہوں ولی رضوی اور میں ہوں زارا خان۔ آدھی رات تک میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آج پھر کچھ اندیکھی، انسنی اور ان کہیں کہانیاں، لیکن سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آدھی رات تک کی اہم کہانیوں پر۔ علم کا خزانہ 16 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت۔ جن زادی سے محنت کش بشیر کی پراسرار شادی۔ تائیکوانڈو ماسٹر اپنا میڈل کیوں بیچنے جا رہا ہے؟ اور پرورش سے لاچار غریب ماں نے بچے ایدھی کے حوالے کر دیے۔ وقفے کے بعد آپ کو دکھائیں گے ایک ایسے شخص کی کہانی جس نے فیصلہ کر لیا جن زادی سے شادی کرنے کا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اب وقت ہوا ہے آدھی رات تک کی خاص رپورٹ کا۔ محبت میں اندھے ہو جانے والوں میں انسان اکیلے نہیں۔ تحصیل لیاقت پور میں رہنے والے بشیر کے عشق میں گرفتار ہو گئیں 2 جن زادیاں، اور محبت حاصل کرنے کے لیے ان کے درمیان چھڑ گئی خطرناک جنگ۔ دیکھتے ہیں آدھی رات تک کی خاص رپورٹ۔ یہ ہے پنجاب کی تحصیل لیاقت پور کا رہنے والا بشیر۔ بشیر سیمنٹ کی جالیاں اور چولہے بنا کر کرتا ہے بچوں کی روٹی کا انتظام۔ بشیر کی زندگی بھری ہوئی ہے پراسرار واقعات سے۔ کبھی وہ پہنچ جاتا ہے جنات کی انہونی دنیا میں، کبھی رہتا ہے انسانوں کے ساتھ زمین پر۔ انسانوں کی دنیا سے جنات کی دنیا تک کا سفر وہ کرتا ہے پلک جھپکتے۔ یہ واقعہ ہے آج سے تقریباً 44 سال پہلے کا، جب بشیر تھا نوجوان۔ وہ دوستوں کے ساتھ نہا رہا تھا ایک نہر پر۔ اس دوران بشیر نے قریب ہی ریلوے لائن کے پاس کھڑی دیکھی 2 خوبصورت لڑکیاں جو اسے بلا رہی تھی اشارے سے۔ بشیر نے بدلے جلدی جلدی کپڑے اور لڑکیوں سے کچھ دور کھڑا ہو گیا جا کر۔ لڑکیوں نے اسے بلا لیا اپنے پاس۔ قریب جانے پر بشیر کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ان میں سے ایک لڑکی تھی سلطانہ، جسے وہ پسند تو کرتا تھا لیکن اپنی پسندیدگی کے اظہار کی اس میں ہمت نہ تھی۔ سلطانہ کے ساتھ تھی اس کی ایک سہیلی۔ بشیر کو قریب پا کے سلطانہ کی آنکھوں میں تھی ایک عجیب سی پراسرار چمک۔ اس ملاقات کے بعد بشیر اور سلطانہ کی ملاقاتیں بن گئی معمول۔ دونوں اکثر اسی ریلوے لائن کے قریب ملا کرتے جہاں وہ پہلی بار ملے تھے۔ ان کا پیار بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن سلطانہ نے بشیر سے کہا اپنا ہاتھ تھامنے کے لیے۔ بشیر نے خوشی خوشی اپنا ہاتھ دے دیا سلطانہ کے ہاتھ میں۔ اسے کیا معلوم تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ سلطانہ نے بشیر کا ہاتھ تھامتے ہی اس کے پیر پر رکھ دیا اپنا پاؤں، اور یک یک بشیر کی تو جیسے دنیا ہی بدل گئی۔ وہ پلک جھپکتے ہی جا پہنچا انسانوں کی دنیا سے باہر۔ سلطانہ کے روپ میں بشیر سے ملاقاتیں کرنے والی در حقیقت تھی ایک جن زادی شمیم، اور بشیر پہنچ چکا تھا جنات کی دنیا میں موجود شمیم کے گھر، جہاں موجود تھے شمیم کے گھر والے۔ بشیر اس واقعے پر پہلے تو ہوا حیران، اور پھر جیسے ہی اس کی سمجھ میں آنے لگا یہ سارا طلسم، تو وہ ہونے لگا پریشان۔ اس نے پکڑ لیا اپنا سر۔ پھر جنزادی شمیم نے ساری حقیقت بتائی بشیر کو۔ اس وقت جنزادی شمیم کے گھر پر موجود تھی اس کی ماں اور بڑا بھائی۔ بشیر کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ پہنچ چکا تھا جنات کی دنیا میں، لیکن حقیقت تھی اس کی نگاہوں کے سامنے۔ اب وہ ہو گیا خوفزدہ کہ یہاں سے واپس پہنچ سکے گا اپنے گھر خیر و عافیت سے، یا یہ جنات یہیں اسے قید کر کے رکھ لیں گے۔ مگر شمیم تھی واقعی دل و جان سے بشیر پر عاشق، اور وہ اپنے عشق کا ذکر کر چکی تھی پہلے ہی ماں اور بھائی سے۔ اب وہ فوری طور پر چاہتی تھی کہ بشیر سے ہو جائے نکاح۔ شمیم کے جنزاد بھائی نے اسے کیا منع کہ اس طرح ایک انسان سے نکاح نہ کرے، لیکن شمیم تھی بڑی ضدی اور دھن کی پکی، اور آخر اس کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے اس کی ماں اور بھائی کو۔ یوں آنن فانن بلایا گیا قاضی کو اور پڑھوا دیا گیا بشیر اور شمیم کا نکاح۔ پائی نو بلایا جناب، ایک طالب نو بلایا، طالب نو بلا کے جناب میرا نکاح کروا دیا۔ جس ٹائم نکاح کروایا کہ اس ٹائم میں تو پاگلوں کی گل ہو گئی کہ خوف جو کھا گیا۔ خوف کھانے کے بعد نا جناب اس سے تنیا 5 منٹ کے بعد وہ لائن تے چھوڑ دیا۔ یہ تھی ایک عجیب شادی جو ایک انسان اور جنزادی کے درمیان ہوئی تھی۔ شمیم روز ملنے آتی تھی بشیر سے اور دونوں رہتے تھے بہت دیر ایک ساتھ، لیکن اس طرح کہ کوئی انہیں ساتھ ساتھ نہ دیکھ سکتا تھا۔ بشیر نے ایک دن سارا واقعہ بتایا اپنی ماں کو۔ پھر بشیر نے اپنی ماں کے اصرار پر شمیم کو آمادہ کیا کہ وہ ظاہر ہو ماں کے سامنے۔ بشیر کی ماں نے جب دیکھا خوبصورت جنزادی بہو کو تو وہ اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کوئی جن زادی ہے۔ بشیر اور جن زادی شمیم کی زندگی گزر رہی تھی ہنسی خوشی کہ اچانک آ گیا اس میں ایک خوفناک بھونچال۔ اس کے اشارے گاہے گاہے دے رہی تھی شمیم، مگر بشیر کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا۔ اصل میں پہلی بار شمیم سے ملنے کے لیے شمیم کے ساتھ آنے والی لڑکی تھی اس کی جنزاد کزن سلمہ۔ سلمہ تھی عمر میں شمیم سے کم، لیکن طاقت میں تھی اس سے کہیں زیادہ،
اور سلما بھی دل ہار بیٹھی تھی بشیر کو پہلی بار دیکھ کر، مگر شمیم نے بازی مار لی تھی اور شمیم کے بشیر سے شادی کر لینے پر تھی اب سلما آگ بگولا۔ رقابت کی آگ میں جلنے والی جنزاد سلما اب بھی حاصل کرنا چاہتی تھی بشیر کو۔ محبت میں شکست پر سلما بن گئی تھی بشیر کی دشمن، اسی لیے اس نے مختلف طریقوں سے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا بشیر کو، اور اس کے گھر میں ہونے لگے تھے اچانک ڈراؤنے اور پراسرار واقعات۔ سلما اتر آئی تھی کھلی دشمنی پر، کبھی وہ بشیر کے خوابوں میں بھیانک شکلیں بنا کر اسے ڈراتی، تو کبھی سوتے میں چارپائی سے اٹھا کر نیچے پھینک دیتی بشیر کو۔ ان واقعات کے دوران شمیم ہو چکی تھی پراسرار طور پر غائب۔ سلما کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا اور بشیر کا دل شمیم کے سوا کسی اور کا تمنائی نہ تھا۔ کبھی اس کے گھر میں ٹوٹنے لگتے اچانک برتن اور کبھی کھڑکیاں دروازے خود بخود ہلنے لگتے زور زور سے۔ بشیر اس صورتحال سے تھا بہت پریشان اور شمیم تھی غائب۔ ایسا لگتا تھا کہ سلما بشیر کی محبت نہ پا کے لے لے گی اس کی جان۔ بشیر پھر چکا تھا جن زادیوں کے درمیان، دونوں اس کی محبت میں تھی گرفتار۔ ایسے مشکل وقت میں بشیر کی ملاقات ہوئی جنات اور کالے علم کا توڑ کرنے والے عاملوں حافظ صدیق اور حافظ نعیم عثمانی سے، جنہوں نے مورچہ لگا لیا جن زادی سلما کے خلاف بشیر کے گھر میں۔ گھر پہنچے دیکھا یہ حالت غیر سی، جس سے پڑھائی پڑھو کی تھی وہ ایک چیز اسی بوتل جو بند کر دی، بوتل جو بند کی تھی تو اسی سمجھا کہ یہ بیوی ہے، لیکن سانو یہ علم نہیں سی کہ یہ کوئی کزن ہے۔ وہ پھر بعد جو پتہ لگا سانو کہ ایک کزن وہ ان تنگ کر رہی ہے۔ اسی انہوں پھر جس ویلے کیا بھی طلاق دیتی، بیوی طلاق دے دے، ایک نے طلاق میں نہیں دینی، مسلم دے جے طلاق دیندا تو بیوی نے طلاق آنی سی، لہٰذا انہیں طلاق نہ دیتی تو وہ پھر وہ بند کرنے تو بعد کافی وقفے کے بعد گل بات ہوئی، انہوں پھر اسی چھٹ سے چلی گئی، پھر انہوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تکلیف نہیں دی بس۔ سلما کی جان چھوٹنے کے بعد لوٹ آئی اس کی جنزاد بیوی شمیم ایک دفعہ پھر بشیر کے پاس۔ یوں دونوں پہلے کی طرح رہنے لگے ایک ساتھ ہنسی خوشی، لیکن قدرت کو ابھی ان دونوں کے کچھ اور امتحان بھی تھے مقصود۔ بشیر اب اپنی منگیتر کامن بیوی سے شادی کرنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ تھی اس کی ماں کی خواہش، اور جب جن زادی شمیم کو یہ معلوم ہوا تو وہ ہو گئی آگ بگولا، اور اس نے بشیر کو سوتن لانے کی اجازت دینے سے کر دیا صاف انکار۔ شمیم کے انکار کے بعد بشیر ایک مرتبہ پھر پھنس چکا تھا مشکل میں۔ ایک طرف اس کے ماں باپ اور خاندان تھا تو دوسری طرف جنزاد بیوی، جس کو بشیر کھونا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس مشکل کا کوئی اور حل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بشیر کو۔ پھر اس مسئلے کو حل کرنے کا بیڑا اٹھایا جنزاد شمیم کے حقیقی بھائی نے۔ بھائی نو آگے کھڑکائی جناب کہ میں تینوں پہلے روکیا سی نا بھی یہ انسان ہے، یہ شادی بھی کرے گا، قوم نال بھی چلے گا، سب کچھ کرے گا، تے جی تو نہیں مڑی تے ہن کیوں رون لئی، ہن اینوں کرن دے شادی۔ اور اس طرح شمیم نے اپنے بھائی کے فیصلے کے سامنے ڈال دیے ہتھیار۔ بشیر نے اپنی منگیتر کامن بیوی سے کر لی شادی، اور پھر کچھ عرصے بعد آگے حالات ہوئے کچھ ایسے کہ بشیر کو اپنی بیوہ بھابھی سے بھی کرنا پڑا اچانک نکاح۔ اب بشیر ایک جنزادی سمیت 3 بیویوں کے ساتھ اپنی زندگی سے ہے مطمئن۔ اگرچہ بشیر کی دونوں بیویوں نے جنزادی سوتن کو تو نہیں دیکھا، لیکن شمیم کے گھر آتے ہی وہ جان جاتی ہیں کہ کوئی ایسا بھی ہے ان کے درمیان جو موجود ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتا کسی کو۔ تو اسے کی شادی ہوئی تھی، میں تو بعد میں آئی تھی، تو وہ آن دی تو یہ آپس میں بول دے تو کوئی برتن ہوتا وہ کھڑک دا، کوئی منجی ہوتی وہ کھڑک دی، پھر میں نے پتہ لگ جانا۔ میں دیکھی بھی نہیں، جب رات کے سوتے اس کے یہ بات کرتا ہوتا جب ہی پتہ لگتا ہے، جیسے ہوتا ہے میرے پیر دبا دے بیٹھ جا، پھر ہم نے پتہ لگتا ہے۔ بشیر یہ کہانی سب کو نہیں سناتا کیونکہ موجودہ دور میں اس حیران کن کہانی پر کون یقین کرے گا، لیکن بشیر اپنی زندگی سے ہے پوری طرح مطمئن۔